ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، ایک تو جو بات انہوں نے کی نا، مجھے اس سے زیادہ میرے خیال میں سنگین مسئلہ یہ تھا جو مساجد کے حوالے سے فیصلہ کیا. ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی رائے ہے اور بالکل ٹھیک ہے. جس طرح کہ سندھ گورنمنٹ کے ایک فیصلے کا احترام ہونا چاہیے تو وفاقی گورنمنٹ کے بھی فیصلے کا احترام ہونا چاہیے. زبیر بھائی کی بات اپنی جگہ کہ جناب باقی اسلامی ممالک نے ایک فیصلہ کیا اور آپ نے ایک فیصلہ کیا. اس سے زیادہ خطرناک یہ بات یہ تھی کہ اگر کسی نے اس فیصلے کے برعکس رائے بھی دی، وہ بھی اس کی رائے ہو سکتی ہے نا، تو اس پر اس کے خلاف باقاعدہ ریلیجن کارڈ استعمال کیا گیا. یعنی میں نے دیکھا کہ جب ایک جگہ ایک صاحب نے ایک رائے دی، وہ رائے غلط ہو سکتی ہے، تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی نے اگر کوئی مذہب کے خلاف ہے تو اس کی مرضی ہے. ایک اور جگہ میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا تو ٹی وی پر فیڈرل منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا اگر مندر ہے تو اس کی مرضی ہے. یار اس سوسائٹی میں کہ جہاں پر کیا کیا ہو جاتا ہے، وہاں فیڈرل منسٹر لیول کا بندہ اگلے بندے کو کافر سے کم قرار دینے میں تیار ہی نہ ہو، صرف اس لیے کہ اس کی اوپینین یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی بڑی غیر ذمہ داری نہیں، خطرناک بات ہے، یہ بڑی روتھلیس والی بات ہے میرے خیال سے. یہ تو آپ کہیے گا زبیر صاحب جو اور بات کر رہے ہیں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بادامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تقریباً 1 مہینہ پہلے کی یہ ڈیبیٹ ہے. ہم کافی آگے جا چکے ہیں. جو کچھ کمیٹیز میں بھی بیٹھتا ہوں جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ہیں اس ایشو کے متعلق، اور کچھ میں نہیں ہوں لیکن ہماری کچھ اور سینئر لیڈرشپ ہے. صحیح ہے. اور تقریباً ہر ٹاپ لیول کی جو کمیٹی ہے، جو ایک وزیر اعظم صاحب کی اور ایک اسد عمر صاحب کی، دونوں میں وزرائے اعلیٰ تمام ہیں، وہ وہاں پہ اپنا اوپینین دیتے ہیں. صحیح ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ لیڈر ہیں قوم کے. انہوں نے ایک رائے دی ہے، ایک ویژن دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، مطلب کوٹنگ ہم، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں فل لاک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں، بے شمار لوگ ڈیلی ویج پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لوگ بھوک سے مر جائیں گے، کورونا سے تو مریں گے یا نہیں مریں گے، بھوک سے مر جائیں گے. یہ ان کا ایک ویژن تھا. انہوں نے ایک بات کی. اس پہ اب جو جناب محترم مراد علی شاہ صاحب کی رائے تھی، وہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کر چکے تھے. ہم نے عملی طور پہ کسی بھی چیز میں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کو اس میں سپورٹ کیا. خان صاحب نے آن مور دین ون اوکیزن یہ بات کی کہ صوبے اپنے فیصلے میں بااختیار ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. تو مرکز صوبے کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ 2-3 چیزوں میں، 4 چیزوں میں کر سکتا ہے. آپ کی جو مین ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں، جو منسٹری آف کمیونیکیشن ہے جو مراد صاحب چلاتے ہیں، انہوں نے اپنا مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے اس پہ وہاں اس کو سارا بند کر دیا. آپ کی ریلوے جو شیخ رشید صاحب ہے اس کے وہ فیڈرل کے نیچے وہ بند ہو گئی. آپ کی جو شپنگ ہے اپنا میری ٹائم کی علی زری صاحب کی، وہ سارا پورٹ آپ کا بند ہو گیا. آپ کی جو ایویشن ہے جو غلام سرور صاحب چلاتے ہیں PIA وغیرہ، وہ بند ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کے تحت اللہ حاضر و ناظر ہے، 1 روپے بھی کوشش نہیں کی گئی کہ سندھ کا کسی اور کو دیا جائے، بلکہ کیبنٹ میں اس پہ باقاعدہ کیویٹ کیا گیا، بات کی گئی کہ بالکل جو ہے سب کو اپنی جو پروپورشن ہے BI اس پہ ریکارڈ کے مطابق دیا جائے گا. احساس پروگرام سے فل سپورٹ کیا گیا جناب مراد علی شاہ صاحب کو. اور ساتھ ساتھ NDMA جو سب کا ہے، صرف پختونخوا یا پنجاب یا مرکز کا نہیں، آپ کا سب کا ہے، اس نے بھی فل سپورٹ کیا، بلکہ زیادہ سپورٹ شاید ادھر گئی. تو یہ ہے کہ اب مراد علی شاہ صاحب نے کہیں وہ کامیاب ہوئے فل لاک ڈاؤن میں، کہیں نہیں ہوئے. مسائل وہاں بھی آئے، مسائل ہمیں بھی آئے. اور اس وقت بھی اگر آپ ملک کو اوور آل دیکھیں تو ان باقی 2-3 صوبوں میں جہاں ہماری حکومت ہے یا LI کی ہے، بلوچستان میں، وہاں بھی ایک سٹینڈ ہے. یہ 15, 16, 17 رمضان تک آلریڈی ایک سٹینڈ ہے. ہاں، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات خان صاحب نے کی، جو پھر DG ISPR نے بھی وہ بات کوٹ کی، ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بھی کی اس وقت جو تھیں، اور ابھی باقی جو آئے ہیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، سب کچھ بند ہو، تو ہم اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جائیں. جیسے میں آپ کو گاؤں کے اپنے علاقے کی ایگزامپل دوں گا بادامی صاحب، کہ وہاں پہ صبح سے وہ کھول دیتے ہیں گروسریز وغیرہ، جو امپورٹنٹ جو چیزیں عام استعمال کی ہیں، دودھ وغیرہ، گوشت اور سبزی، یہ چیزیں 4 بجے سے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 بجے لوگ زیادہ نکل آتے ہیں. مساجد کا ایک ایشو آپ نے اٹھایا، بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب فرام ویری فرسٹ ڈے ویری کلیئر تھے، وزیر اعظم صاحب. اور یہ ابھی رمضان میں تو پریزیڈنٹ الوی صاحب نے اس چیز کو زیادہ ٹیک اپ کیا ہے، لیکن شروع سے ہی یہ بات تھی آفیشلی کہ 5-6 بندہ جو نماز کا مسجد کا جو امام ہیں، مؤذن صاحب ہیں، قاری ہیں، وہاں جو کچھ ہیلپ کرتے ہیں مسجد کو بند کرنا، کھولنا، پانی وغیرہ کا انتظام، 6-7 بندہ الاؤ ہوگا، وہ پریفریبلی کرے، اور باقی سب اپنے گھر میں پڑھے. لیکن آپ کو پتہ ہے بادامی صاحب، ہمارا ایک مذہبی ملک ہے، آپ زبردستی مساجد بند نہیں کر سکتے، نہ کسی کو بند کرنے کی خواہش ہے. ہم نے یہ تو آپ کریڈٹ دینا بادامی صاحب. ایک چیز پلیز مجھے اس سے ٹیکمنٹ اور دیجیے گا، کہ یہ ہماری میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ آپ کے کراچی سے
آپ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ زیادہ کراچی ہوتے ہیں. کراچی سے ایک آدمی جو 2 بار لوگوں کے ووٹ سے ایم این اے بنا, آج وہ آپ کا صدر ہے, وہ ایک سوشل ورکر ہے, وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. اس نے بجائے اس کے کہ صدر اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آرام سے بیٹھ کے رمضان گزارے, وہ اس نے ہی ٹک دا پین, علماء سے انٹریکٹ کیا, اور مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری صاحب دونوں نے مل کے, میں آئی وڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیم, کہ ان کو ایک پیج پہ لیے, ان سے ایک ایگریمنٹ کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% وہ ایگریمنٹ تمام مساجد میں فالو ہو رہا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ علماء کو آپ ایک کارنر میں چھوڑ دیں, جس کی جو مرضی ہے وہ کریں, ان کو ہم نے انگیج کیا. اور اس چیز میں آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں کہ طارق جمیل صاحب جیسے علماء, ایون فضل الرحمان صاحب جیسے عالم, جو کہ ہمارے بیسیکلی ہمارے سیاسی طور پہ مخالف ہیں, لیکن اس ایشو میں انہوں نے خود یہ بات کی کہ میں گھر میں تراویح پڑھوں گا. یہ تو آپ کریڈٹ دیں کہ پہلی بار آپ کا صدر مملکت اور وفاقی حکومت علماء کرام کو انگیج کیا. جہاں تک ہمارے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل کی میں آپ کو چلے بات کر دیتا ہوں. کل کی جو ہماری میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ میں, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک بات میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے ہمارا بالکل بھی اور سیم پیج. یہ ہے اپروچ میں تھوڑی بہت فرق ہے, لیکن انشاءاللہ دیکھیں ٹھیک ہے. تو اور ویسے بھی میں ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا میں, لیکن اب یعنی پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے, کورونا نے انسان کو اٹیک کرنا ہے, تو ہم تو ایز اے نیشن اس کے خلاف فائٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس لیول پہ جہاں کے وزرائے اعلیٰ ہمارے ساتھ انگیج ہیں. میں نہیں فیل زبیر بھائی seems to disagree, زبیر صاحب are disagreeing from you I think. مطلب ابھی ہم سیاست کرنی ہے, ہم پینڈیمک تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. میں پریسائزلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب ہم کیا یہی ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یار دیکھو اس نے کھول دیا, اس نے بند کر دیا, مطلب اس بحث سے قوم آگے نہیں نکل پا رہی. وسیم بھائی پہلے کی وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کتنا ضروری تھا. کبھی ایک دفعہ بھی وفاقی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ 5 یا 6 لوگ ہوں گے. وفاقی حکومت نے فیصلہ اناؤنس کیا کہ مسجدیں کھلی رہیں گی اور ریزنیبل لوگ جائیں گے. سندھ کی حکومت نے اس کے 2 گھنٹے کے بعد یہ کہا مسجدیں کھلیں گی لیکن صرف 3 سے 4 لوگ ہوں گے. یہ بالکل ریکارڈ پر ہے. تو اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس وبا کو روکنے کے لیے وفاقی وزراء ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, وہ اس پینڈیمک کو روکنے کی بات نہیں کرتے. ایک سینٹنس نہیں بول سکتے پورا صرف اس پینڈیمک پر. ادھر سے اکنامک ایشوز پر آ جاتے ہیں, ادھر سے ریلیجس ایشوز پر آ جاتے ہیں. بھائی بات کوسچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعریف کریں, صدر صاحب کی تعریف کریں ایک ایسی چیز پر جو پوری دنیا میں ایکسیپشن ہے, پوری دنیا میں including the 55 Muslim countries, it is an exception, including خانہ کعبہ, including مسجد نبوی, including ایجپٹ, ٹرکی, ملائیشیا, everything. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعریف کریں. کس چیز کی تعریف کریں, کس چیز کی تعریف کریں؟ آپ یا تو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کٹھے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے تو کیا اس سے وبا رک جائے گی. اگر یہ کہتے ہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اس سارے پروسیس میں. ٹھیک ہے, مجھے allow me to take a break point.